میرے بچوں نمازی بنو، میری بہنوں نماز پڑھو، کوئی بھی آپ کا ہیلا بہانہ ہو۔ ابھی آپ اپنے نفس سے پوچھیں میں نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ کوئی کہہ گیا ڈیوٹی ٹائٹ ہے، کسی کا نفس کہہ گیا فجر میں سردی بہت ہوتی ہے اٹھا نہیں جاتا، کوئی کہہ گیا یار دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں بس یہ ابھی یہ شاید کون سی پتہ نہیں سیریز شروع ہونے والی کرکٹ کی، چیمپئنز ٹرافی ہے، چیمپئنز ٹرافی کے میچز چل رہے ہیں جنہیں اس میں نماز نکل جاتی ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں وقت کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ نفس آپ کا کہہ رہا ہے نا، جیسے ہم نماز سے کہتے ہیں ہیلے بہانے ذہن میں آتے ہیں۔ دیکھیں اب میں کیسے نکالتا ہوں اس کو۔ آپ ہی گورنمنٹ آف پاکستان یہ اعلان کر دے کہ جو 5 وقت کا نمازی ہوگا اسی کو گورنمنٹ جاب ملے گی ورنہ نہیں، اور 1 لاکھ جاب آئی ہوئی ہیں، نوجوانوں نمازی بن جاؤ اور جاب لے لو۔ بتائیے نماز پڑھیں گے کہ نہیں؟ اچھا اب اپنے نفس سے پوچھیں بھائی میچ، نفس کہے گا بھاڑ میں جائے میچ، بعد میں ریکارڈنگ دیکھ لیں گے یوٹیوب کے اوپر، ہائی لائٹس دیکھیں گے، 14 منٹ میں پورا میچ آ جائے گا، 14 منٹ 15 منٹ کے اندر۔ دوست ابے بھاڑ میں جائے دوست، بھائی گورنمنٹ جاب، یار کہ ایک دم خیال بدل گیا، نفس آپ ایک دم پلٹ جائے گا۔ ایسے اگر کہیں کہ داڑھی رکھ لو، میں اور داڑھی، لیکن اگر آپ گورنمنٹ اعلان کر دے جو داڑھی رکھے گا اس کو پر منتھ 1 لاکھ روپے داڑھی الاؤنس ملے گا، 4 اگر گھر کے اندر مرد ہے تو 4 لاکھ روپے مہینہ۔ اب بتائیں داڑھی رکھے گے کہ نہیں رکھیں گے؟ اور نفس سے پوچھیں جو پہلے ہیلے بہانے کر رہا تھا، نہیں لوگ ملا کہیں گے، مذاق اڑائیں گے، سب ختم ہو جائے گا۔ اب تو بیوی بھی کہے گی دیکھو جی داڑھی رکھ لو، اور آپ کہیں گے تو پہلے کہتے تھے ملا کی بیوی لوگ کہیں گے داڑھی نہ رکھو، وہ تو ویسی میں کہتی تھی، دیکھو نا تم نے نہیں دیکھا ٹک ٹاک پہ گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ جو داڑھی رکھے گا 1 لاکھ روپے الاؤنس، سال کے 12 لاکھ، میں نے شاپنگ کرنی ہوتی ہے تم داڑھی رکھ لو، یہ ہو جائے گا۔ یہ جو ہماری بہنیں برقع اوڑھنے کے لیے تیار نہیں، ہو سکتا ہے بہت سی مجھے بھی برا بھلا کہہ رہی ہوں ابھی کہ یہ مولوی کہاں سے آ گیا بیچ میں، اور باہر نکل کے کمنٹس پاس کریں گے، لیکن گورنمنٹ اعلان کر دے جو بچی عبایا پہنے گی، جو عورت عبایا پہنے گی، برقع پہنے گی، نقاب کرے گی، اسے 1 لاکھ روپے برقع الاؤنس ملے گا۔ امی نے کیلکولیشن شروع کر دینی ہے، میں 2 بیٹیاں، 2 میری بہویں، دادی جان اور نانی جان بھی ساتھ ہیں، 7 لاکھ روپے مہینہ۔ اگلے دن یہ دیکھیں عبایا آ جائیں گی، نقاب ہو جائے گا، باہر نکلیں گے اور آپ کہیں گے امی آپ برقع کیوں؟ میں مسلمان نہیں ہوں، کافر سمجھتا ہے میں۔ پہلے بھی کافر تو پہلے بھی نہیں سمجھا، لیکن آج تک آپ نے برقع نہیں اوڑھا تھا۔ اتنی نفرت تھی آپ کو نبی کریم کے فرمان سے کہ ہمیں پردے کا کہہ رہی ہیں، آپ کہتے تھے ملاؤں نے ہماری زندگی تنگ کر دی۔ آج 1 لاکھ روپے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب تشریف لے آئے تو آپ فوراً برقع پہننے کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ ہمارا حال ہے۔ میرے بچوں اپنے نفس سے پوچھو کہ تو ہیلے بہانے کیوں کرتا ہے؟ آج اگر تو رات کے 2 بجے بھی لڑکی آپ کو فون کر دے، ماں باپ سو گئے ہوں، جانو چھت پر آ جاؤ ذرا تم سے ضروری بات کرنی ہے، جانو گرم بستر چھوڑ دے گا، برقع پہن کے یوں مفلر وفلر اوڑھ کے کانپتا ہوا پہنچ جائے گا، ہاں بولو 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 بولو، آدھا گھنٹہ وہاں لگا دے گا، اور مؤذن کہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو ہمارے نوجوان اور تکیہ کان پر رکھ لیتے ہیں کہ اذان ہی ختم نہیں ہو رہی، اور سو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاذ اللہ تعالیٰ کی اہمیت معمولی سے رہ گئی ہمارے ذہنوں میں، نبی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا ہم نے، قرآن معمولی ہو گیا ہماری نگاہوں میں، مذہب اسلام معمولی ہو گیا، حدیث معمولی ہو گئی، سیرت رسول کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ کیا ہو گیا ہمارے اندر؟ کیوں انقلاب پیدا ہوا؟ یہ گندا انقلاب، اب اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ آؤ نوجوانوں ہمت کریں۔ میں نے شروع میں کہا تھا پھر 65% آپ ہیں، اگر آپ اپنی نسلوں کو بچائیں گے، میں نہیں کہتا ہوں پورا معاشرہ سنور جائے گا، یہ دعویٰ کرنا بالکل فضول دیوانے کی بڑھ ہے۔ ہمارے استاد محترم مفتی عبدالقیم ہزاری صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی شخصیت کی بنا پر کسی زمانے کو مکمل طور پہ صاف ستھرا کرتا تو میرے نبی کا زمانہ تھا۔ اللہ چاہتا تو اپنے نبی کے زمانے میں سب کو صاف ستھرا کر دیتا، لیکن اس زمانے میں بھی کافر رہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی مشیت یہ ہے کہ اس نے بہت سے معاملات ہم پر چھوڑ دیے ہیں، نفس، شیطان، دنیا، مخلوق، پھر نبی، قرآن، حدیث، سیرت نبی سب دے دی، چوائس تمہاری ہے، چوز کرو، ادھر چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ، صحیح جاؤ گے انعام پاؤ گے، ادھر جاؤ گے مرو گے۔ تو اس لیے میرے بچوں ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ بس میں یہ اب آپ کو چند چیزیں بتا دیتا ہوں، ان پر عمل کریں، آپ کے لیے فائدہ ہوگا، کیونکہ میں تقریر کر کے چلے جاؤں گا، مجھے یہ پتہ ہے 34 سال ہو گئے، جب تک مسلسل
دیکھیں ایک کپڑا ناپاک پڑا ہوا ہے، پورا کیچڑ میں ہو گیا تھا نا، اس کو آپ پاک کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے؟ ایک گلاس لیا یوں ڈال دیا، پاک ہو جائے گا؟ یا اس پہ بالٹی ڈالی، پاک ہو جائے گا؟ نہیں، کیونکہ پوری گندگی نکل جائے ضروری نہیں۔ یہ ہونا کیا چاہیے کہ اس کو ایک نلکا کھول کے فرض کر لیں اس کے نیچے رکھیں، وہ بہتر ہے حتیٰ کہ ساری گندگی نکل جائے، پھر پاک ہو جائے گا۔ ایسے ایک برتن کے اندر گندا پانی ہے، اس کو پاک کرنا ہے، آپ نے ایک طرف صاف پانی ڈالیں، یہ گندا پانی ابلنا شروع ہوگا، نکلتا جائے گا، ایک ٹائم آئے گا سارا گندا نکل جائے گا اور صاف پانی یہاں پر رہ جائے گا۔ اس لیے ذہنوں کی گندگی، عادتوں کی گندگی، باطن کی گندگی، زبان کی گندگی، آنکھوں کی گندگی، کانوں کی گندگی اور دیگر اعمال کی گندگی ایک دم نہیں نکلتی ہے۔ نہ آپ کو کوئی ایسا بابا ملے گا جو معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو مل گیا کہ ایک وہ کھلی کھلائی تو ایک دم دنیا، دل کی دنیا بدل گئی۔ ان باباؤں کے انتظار میں رہو گے تو چرسی موالی بابے ملیں گے، آپ کو ایسا کوئی بابا نہیں ملے گا۔ یاد رکھیں، محنت کرنی پڑے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تسلسل سے تھوڑی سی محنت کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد پاک و صاف ہو جاتا ہے سب کچھ، پھر آپ کی کامیابی۔ تو ایک تو یوٹیوب کے اوپر میری تفسیر پڑی ہوئی ہے تدبر قرآن، ایپیسوڈ 1 سے دیکھنا شروع کریں، 18 منٹ کا ایک ایپیسوڈ ہے، اگر مشکل لگے تو 2 میں تقسیم کر لیں، 9 منٹ کا 2 دن میں دیکھ لیں، لیکن شروع کریں۔ اس میں قرآن ترجمہ اور تفسیر، اور چونکہ میں عوامی آدمی ہوں، میں نے ہر اس چیز کو بیان کیا ہے جو عوام کے لیے ضروری ہے۔ عقیدے کی آیات آئیں تو عقیدے کی وضاحت کی ہے، اور تقریباً عقائد اہل سنت جو قرآن میں ان میں بڑی تفصیلی کلام کیا ہے۔ معمولات اہل سنت کی کوئی دلیل ہے اس پر میں نے بہت کلام کیا ہے۔ اگر کوئی اہل سنت پہ اعتراض کرتا ہے اس اعتراض کے جواب دینے کی بھی کوشش کی ہے اعتدال کے ساتھ، تو آپ یہ دیکھیں بہت بڑا فائدہ ہوگا، اور اس میں سمجھائیں یہ چیز۔ یہ جب آپ تسلسل سنیں گے نا تو ذہن سے آہستہ آہستہ چیزیں نکلیں گی۔ ہمارا ذہن بھی گندگی کی ایک آماج گاہ بن چکا ہے۔ اب چونکہ گندگی روزانہ گندگی صاف کیسے ہوگا؟ جب پاکیزگی آئے گی نا پھر ادھر سے ہٹنا شروع ہوگی، ایک ٹائم آئے گا سارا پاکیزہ ہو جائے گا، گندگی باہر۔ دوسرا، درس بخاری دیکھیں۔ مجھے پتا ہے آپ کے گھروں میں تقریباً کسی کے گھر میں حدیث کی کتابیں نہیں ہیں۔ بعض نوجوانوں نے تو ہاتھ میں بخاری لے کر بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ یوٹیوب پہ جائیں، لکھیں درس بخاری بائے مفتی اکمل، ایپیسوڈ 1 سے دیکھنا شروع کریں، ایک حدیث، اس کا ترجمہ اور شرح، بس ایک، پھر بند کر دیں، چاہے پورا ایپیسوڈ نہ ہو، بند کر دیں، اگلے دن دوسری حدیث، تھوڑا تھوڑا کر کے دیکھیں، لیکن ڈیلی ٹائم نکال لیں۔ تیسرا، آپ دیکھیں میرا پروگرام احکام شریعت، یہ فقہی مسائل پر مشتمل ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن و حدیث سے اخذ شدہ فقہ کو میں بیان کرتا ہوں، اور اس کو تقریباً 21واں سال ہے۔ اس کو آپ سنیں، مسائل بھی سیکھنے کو ملیں گے، اور اس میں مشورے اور نصیحتیں بھی بہت اچھی ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ آپ سنیں گے، مزہ آ جائے گا آپ کو، اس سے علم بھی آپ کو حاصل ہوگا۔ چوتھی چیز جو ہے، میری کتاب لے لیں، قرب الہی۔ یہ بچہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، اگر کسی کو یہ نہ ملے تو ان سے بات کر لیجئے گا، یہ آپ کو بتا دیں گے کیسے حاصل ہوگی۔ یہ کتاب لے لیں، بیسٹ بک ہے۔ اس میں پہلا چیپٹر یہ ہے کہ دنیا میں آمد کا مقصد کیا، وہ سمجھایا ہے، پھر یہ مقصد کیسے حاصل ہوگا، پھر پورا یہ سمجھایا۔ اور اس میں جو پیر حضرات ہیں ان کے بارے میں بھی آخر میں پوری تفصیل ہے کہ کیسا پیر ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اس میں کیا کیا شناخت علامت کیا ہے صحیح پیر کی، اور جو ڈبے اور جعلی قسم کے ہیں وہ کون کون ہیں، پوری تفصیل۔ یہ ایک دفعہ آپ اس کو پڑھ لیں، انشاءاللہ اس کے بعد کسی ڈبے اور جعلی پیر کے قریب نہیں جائیں گے آپ۔ یہ جعلی پیروں کے لیے قہر ہے یہ کتاب، اور میں پیرنٹس سے گزارش کرتا ہوں اپنے گھر میں رکھیں۔ 60% انشاءاللہ جو تربیت کی ذمہ داری آپ پر ہے، بیوی بچوں کے لیے یہ کتاب پوری کر دے گی۔ اس لیے نہیں کہ میں نے لکھی ہے، پڑھ کر دیکھیں۔ تصوف کی جتنی بازار کی کتابیں بازار میں نے سب جمع کر لیں اور میری کتاب میں رکھ لیجئے گا۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں وہ کتابیں میری کتاب سے افضل ہیں، اور وہ لکھنے والے بزرگ مجھ سے افضل ہیں، اس کا انکار نہیں، لیکن وہ کتابیں کئی سو سال پہلے کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس زمانے میں اس زمانے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں چونکہ جدید اس دور کا ہوں تو میں نے، اور نوجوان بکثرت مجھ سے رجوع کرتے ہیں، میرا موبائل دیکھیں بھرا پڑا ہوگا مسائل سے۔ کتنے نوجوان اپنے گناہوں بھری زندگی بیان کرتے ہیں، لڑکیاں کرتی ہیں، بعض اوقات بچیاں برقع پہنے ہوتی ہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ یہ گناہ گار ہوگی، اور ایسے سے گناہ کر رہی ہوتی ہیں، وہ پھر ہمارے سامنے اقرار کر رہی ہوتی ہیں کہ مفتی صاحب یہ میرے ساتھ مسئلہ ہو گیا یہ، اور ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ چونکہ وہ ظاہری دیندار ہوتی ہیں تو وہ کسی سے اپنی پرابلم شیئر بھی نہیں کر سکتی۔ ماں سے کہیں گی تو ماں تانا مارے گی، بہنوں سے کہیں گی تو وہ بالکل تنہا ہو جاتی ہیں، اور بڑا مصیبت شیطان گھیر لیتا ہے۔ پھر ان کو ہم پیار محبت سے بچیوں کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا یہ کرو، ایسا کرو، ایسا کرو۔ تو یہ کتاب بیسٹ بک ہے، آپ لے کر دیکھیں، بہت فائدہ ہوگا۔ ایک کتاب میری لے لیں، طہارت کے مسائل و احکام، یہ بہت پیاری کتاب ہے۔ آج میں اکثر ہی دعوت دیتا ہوں، گھر پہ جائیے گا،
جو بھی گھر میں آپ کے کپڑے دھوتی ہیں، والدہ، زوجہ، بہنیں، بھابھی وغیرہ، ان سے پوچھیے گا کپڑے پاک کرنے کا شرعی طریقہ بتاؤ، کس طرح پاک کرتے ہیں؟ مجھے یقین ہے آپ کے گھر میں بہت ساری خواتین ایسی ہوں گی ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ پھر کیا کرتی ہیں وہ پاک اور ناپاک لے کے واشنگ مشین میں ڈالتی ہیں، اتنا سا حصہ ناپاک ہوتا ہے لیکن جب ڈال کے خوب گھماتی ہیں تو ایک ایک تار کے اندر گندگی سرایت کر جاتی ہے۔ پھر اکثر ایسی ہوتا ہے کہ وہاں سے نکالے ان کو نچوڑ پچوڑ کے اسی میں دوسرے کپڑے ڈالیں، یہ سارے ناپاک۔ پھر ان کا جھاگ نکالنے کے لیے ٹب میں پانی لیا، یہ کپڑا اٹھایا اس میں، اب یہ کپڑا ناپاک تھا، جیسے یہ ناپاک کپڑا ٹب کے پانی سے ملے گا وہ کل ناپاک، یہ اسے نکال دیا، 3-4 کپڑے، یہ پانی بہا دیا، اب اس میں جو پانی لگا ہوا ہے وہ ناپاک، پھر اس میں نیا پانی ڈال دیا وہ ناپاک، اور یہ کپڑے بھی ناپاک تھے، پھر یہ اور پھر سامنے سے گزرتے ہوئے شوہر کے اوپر یوں جھڑکا، ٹھنڈی ٹھنڈی پھوار، ناپاک پھوار آئی، جیتی رہو آباد رہو، تم نے سر سے پاؤں تک ناپاک کر دیا، خوش رہو۔ اور پھر وہ استری کر کے اچھا رسی بھی ڈالا، رسی ناپاک، پھر استری کی، بظاہر بڑے صاف ستھرے ہیں، وہی پہن کر آپ جمعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی اگر کپڑے ناپاک ہیں۔ میں نے اسی لیے کہا آپ اتنے خطرے میں ہیں، ہمارے گھروں میں اتنے بڑے بڑے گناہ کبیرہ ہو رہے ہیں، کچھ امتحان۔ میں نے جب یہ کتاب لکھی تو میں نے اپنے استاد محترم کو یہ دی چیک کرنے کے لیے کہ آپ نظر ثانی فرما دیں، سعادت کی بات ہے۔ حضرت نے چیک فرمائی، اس میں جب یہ والا چیپٹر آیا کہ بھئی گھر کی عورتوں کو یہ مسئلے بتانے چاہیے، تو استاد صاحب عاجزی کرتے مجھے کہنے لگے بھئی میں نے میری بچوں کی شادی ہوئی ہے، لڑکوں کی 2 بہویں آئی ہیں، تو میں نے اپنی زوجہ سے کہا بھئی جا کر پوچھو انہیں کپڑے پاک کرنے آتے کہ نہیں آتے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے کپڑے بھی ایسے دھو رہی ہوں۔ تو زوجہ نے بتایا کہ نہیں، الحمدللہ بچیاں جیسی آئی تھیں ان کو سب چیزیں بتا دی گئی۔ میرے گھر کی تو ماسی بھی جانتی ہے کپڑا کیسے پاک کرنا چاہیے۔ ہم احتیاطاً کپڑے دھلوانے کے بعد پھر بالٹی سسٹم سے ایک دفعہ سارے کپڑوں کو پاک کروا لیتے ہیں، ماسی کر دیتی ہے، طریقہ اس کو سمجھایا ہوا ہے۔ لیکن جب آپ غفلت اختیار کریں گے، ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کوئی ناپاک کپڑے پہن کے بیٹھے ہوں اور آپ اسی میں نماز پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیں ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے بدلنا ہے، اپنے نکمے اور کوتاہیوں کی وجہ سے اللہ کے حکم کو نہیں بدل سکتے ہم، کہ ہماری بہنیں کہے اللہ معاف فرمانے والا ہے، ہاں بالکل معاف فرمانے والا ہے، لیکن اللہ پکڑنے والا بھی تو ہے، یہ حصہ کیوں بھول گئی آپ؟ اس لیے میری بہنوں آپ بھی یہ کتاب منگوا لیں، طہارت کے مسائل اور احکام۔ اور اگر چاہے تو بھی میری ایک کتاب آ رہی ہے، وہ پہلے بھی آئی تھی، دوبارہ ہم نیا ایڈیشن اس کا چھاپ رہے ہیں نئی ترتیب کے ساتھ، روزہ، تراویح، اعتکاف اور عید کے مسائل پر مشتمل۔ یہ کتاب بھی آپ لے لیں، اچھا رہے گا، آپ کے لیے بڑا فائدہ ہوگا۔ قربانی کی کتاب بھی ہے، وہ بھی منگا لیں۔ تو قربانی، بہت سارے آپ میں ایسے ہوں گے کہ ہماری ایک بہن نے جب قربانی کا ہمارا رسالہ پڑھا تو انہوں نے کہا مفتی صاحب مجھ پر تو 16 سال کی قربانی واجب ہے، 16 سال کی، تو میں کیا کیا روں آپ کے سامنے، کیا کیا درد کا اظہار کروں۔ ہم تو کہتے ہیں ابا جان آپ ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی قربانی کا بکرا بنیں گے۔ ابا ہی لا رہے ہیں 2 بکرے، باقی گھر میں 5 پہ قربانی واجب ہو رہی ہے، 6 افراد پر ہو رہی ہے، معلوم ہی نہیں کہ کس پہ واجب ہوتی ہے کس پہ نہیں، کیونکہ مسائل نہیں سیکھے، 2 ہی بکرے ہو رہے ہیں، اور وہ بھی بعض اوقات تو 1 بکرا لائے سب گھر والوں کی طرف سے، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ تو یہ خرابیاں، یہ کتاب بھی لے لیں، فائدہ ہوگا۔ اور آخر میں گزارش کرتا ہوں اور اس پہ بیان ختم، کہ ہمت کر کے آگے آئیں، علم دین باقاعدہ سیکھیں۔ یہ ہمارا نوجوان ہے، یہاں پہ بھی ادارے ہیں، اداروں کو جوائن کریں۔ میں گزارش کرتا ہوں یہاں پر جو آئمہ تشریف فرمائیں، کوئی ادارے چل رہے ہوں، کہ آپ شارٹ کورسز کا اہتمام کریں، عقائد کورس، طہارت کورس، عبادت کورس، اگر ہو رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ہو رہے ہوں گے مجھے معلوم نہیں ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، اگر نہیں ہے تو کریں، اور نوجوانوں کو پھر ہم بھی ترغیب دیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر آپ کو کہیں نہیں ملتا آن لائن پڑھ لیں، 1 منٹ بس حضرت، صرف 1 منٹ، آن لائن پڑھ لیں۔ آن لائن اگر آپ کے قریبی کوئی علماء کروا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، ورنہ میرا نمبر لے لیجئے گا۔ آن لائن آپ پڑھنا چاہیں، آپ کی فیملی پڑھنا چاہے، اردو میں پڑھنا چاہیں، انگلش میں پڑھنا چاہیں، انشاءاللہ ہم پڑھا دیں گے۔ ہم نے اپنا مشن بنایا ہوا ہے، یہ بس زندگی کا مقصد عالم بنانا ہے، مفتی بنانا ہے، اور جہالت دور کرنی ہے۔ میں اس مشن پر ہوں، اور لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنی ہے، تھوڑا شعور بیدار کرنا ہے۔ کبھی میں کامیاب ہوتا ہوں، ضروری نہیں کہ ہر ایک میری بات مانے گا، لیکن میں کبھی مایوس نہیں ہوتا ہوں۔ 34 سال ہو گئے، ہمیں کام کرنا ہی کرنا ہے۔ میں تو کم از کم میدان معاشر میں یہ کہہ سکوں گا نا، اللہ تعالیٰ میں تیرے بندوں کے سامنے بیٹھ کر میں نے سمجھایا، پیار سے، سختی سے، نرمی سے، ہر طرح، لیکن اگر یہ نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو انشاءاللہ بچ جاؤں گا۔ آپ تھوڑا سا سوچئے گا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بول دیں، مجھ سے بولیں، جلدی بولیں۔ کیا؟
بیٹے یہ کہہ رہے ہیں جب کوئی مر جاتا ہے تو تیسرے دن پھول وغیرہ یا کھانے کی چیزیں وغیرہ ہوتی ہیں. دیکھیں عرف عام میں اس کو تیجا، 40واں، 10واں، 20واں برسی وغیرہ کا نام دیا جاتا ہے. اصل میں یہ ایصال ثواب کی صورتیں ہوتی ہیں. ایصال مانے بھیجنا، اور ثواب اس بدلے کو کہتے ہیں جو آپ کے نیک عمل کے جواب میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. تو ایصال ثواب کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عمل میں نے کیا ہے، اس کا جو بدلہ تو عطا فرمانا چاہتا ہے اس میں فلاں کو بھی شریک کر دے. ٹھیک ہے نا، یہ سمجھ لیجیے ہوتا ہے ایصال ثواب. اور یہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، اگر نہ ہوتا تو ہم نہ کرتے. حضرت ایک حدیث سنا دیتا ہوں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، میں کون سے ایسا عمل کروں کہ ان کو ثواب ملے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ پانی، یعنی تم کنواں کھدوا دو. تو انہوں نے روڈ کے کنارے کنواں کھدوایا اور اس پہ ایک پلیٹ لگائی، ایک اس پہ کتبہ لگایا، اس پہ لکھ دیا لِأُمِّ سعد، سعد کی ماں کے لیے. تو اس سے چند باتیں پتہ چلیں کہ عمل حضرت سعد نے کیا اور لوگ پانی پی رہے ہیں، لیکن ثواب مرحوم کو بھی پہنچ رہا ہے. یہ ایصال ثواب اجازت دینے والے نبی کریم، اور انہوں نے اس ایصال ثواب کو منسوب کیا اپنی ماں کی طرف، اور اس سے کوئی شرک وغیرہ نہ ہوا. جسے ہم کہتے ہیں غوث پاک کی نیاز، خواجہ صاحب کی نیاز. نیاز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ کھانا وغیرہ بنا کر ہم یہ نیت کرتے ہیں اس کا ثواب فلاں کو پہنچ جائے. اس میں یہ یاد رکھیے گا کوئی اس پہ انشاءاللہ رد نہیں کر سکتا جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. کھانا صرف اللہ کے لیے پکے گا، ثواب اللہ ہی دے گا، اللہ کا قرب ہی مقصود ہوگا. بس غوث پاک کے لیے کھانا نہیں بنا رہے ہم تو اللہ کے لیے بنا رہے ہیں. اللہ ہی ثواب دے گا، غوث پاک نہیں. غوث پاک کے قریب ہونے کے لیے کھانا نہیں بنا رہے، اللہ کا قرب مقصود ہے. بس ہمارا قصد و ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا حسن ظن کہ اگر اللہ اس پر ثواب کا ترتب فرمائے گا، یہ ثواب آپ کی بارگاہ میں بھی پیش کر دے. بس یہ، اور یہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے. نبی کریم نے ایک مینڈا ذبح فرمایا اور عرض کی اللہ تعالیٰ اسے میری طرف سے، میری آل کی طرف سے، میری امت کی طرف سے قبول فرما لے. اب اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں. علماء نے فرمایا یا تو یہ کہ ایک ہی قربانی آپ نے پوری امت کی طرف سے کی تو یہ آپ کا خاصہ ہے کہ بکرے میں 2 آدمی شریک نہیں ہو سکتے، آپ نے پوری امت کو شریک کر لیا. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ ہے تو میری طرف سے، لیکن اس کا ثواب میری پوری امت کو پہنچا دے. تو اس لیے یہ ایصال ثواب ثابت ہے. اب بس یہ کہ تیسرے دن ہی کیوں، پہلے دن کرو، دوسرے دن کرو، تو یہ اصل میں ہمارے یہ تیسرے دن کوئی ضروری نہیں ہوتا. پہلے دن کریں، دوسرے، 8ویں، 7ویں دن کریں، مرضی، اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہوتی. یہ تیسرا، 10واں یا برسی یہ دن مخصوص کیے جاتے ہیں اس لیے تاکہ لوگ آسانی محسوس کریں اور آ جائیں، اجتماعی طور پہ اہتمام ہو جائے. اگر آپ کی ایسا نہ ہوتا، ایک فوت ہوتا دوسرے دن کر لیا، رشتہ دار کہتے یار میں تو آ ہی نہیں سکا، دوسرا مرا 7ویں دن کیا، لوگوں نے کہا یار پتہ ہی نہیں چلا تم نے کب کر لیا. اس لیے دن فکس کر لیا کہ تیسرے دن سب کو پتہ ہے کہ تیجا ہوگا، سب آ جاتے ہیں، اس میں اللہ کے لیے کوئی بھی ذکر وغیرہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور نیت یہ ہوتی ہے اس کا ثواب فلاں کو پہنچ جائے. اس کی میں ایک نظیر آپ کو پیش کر دیتا ہوں. بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تیسرے دن ہی کیوں آپ لوگوں نے خاص کر لیا. جو ہماری مسجدوں میں نمازیں ہوتی ہیں ان کی جماعت کے اوقات مخصوص ہیں یا نہیں؟ فجر اتنے بجے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. نبی کریم کے دور میں، صحابہ کے دور میں جماعت کا کوئی وقت مخصوص نہیں تھا. یاد رکھیں، کبھی نبی کریم نے ظہر اول وقت میں پڑھائی، کبھی آخری وقت میں پڑھائی، کبھی سرکار رات میں دیر سے تشریف لائے، کبھی جلدی، کبھی فجر میں جلدی آ کے نماز پڑھا دی، کبھی ایسی کہ صحابہ کہتے تھے کہ ہمیں گمان تھا کہ شاید سورج نکل آئے گا، اور سرکار نے آ کے تیزی کے ساتھ مختصر فجر کی نماز پڑھائی. تو اس لیے سرکار نے تو جماعت کے اوقات مخصوص نہیں کیے. اب جو کہے نا تیجے کا کیوں کرتے ہو، 12ویں دن ہی کیوں کرتے ہو، آپ یہ پوچھے تم جماعت اس وقت میں کیوں کرتے ہو، جواب دو. جو تمہارا جواب وہ ہمارا جواب. اب وہ کہیں گے بھائی لوگوں کی سہولت اور آسانی کے لیے، کیونکہ ہم ظہر اگر پہلے دن کر دیں 1:15 بجے، دوسرے دن کریں 1:30 بجے، تیسرے دن کریں 3:30 بجے، پھر ہم کریں 2:30 بجے، تو لوگ ماریں گے پکڑ کے. ابے بھائی جماعت کا ایک وقت مخصوص کرو، ہم آسانی سے آ سکتے ہیں. کریں گے نہیں کریں گے؟ اور آپ کہیں کہ کہاں فرمایا اللہ نے، کہاں فرمایا رسول نے، کہاں وقت مخصوص کیا جماعت کا، تم کیوں کر رہے ہو؟ تو لوگوں کی آسانی کے لیے کر رہے ہیں. تو لوگوں کی آسانی کے لیے جماعت کے اوقات مخصوص کرنا جائز، تیجا منع ہوگا. وجہ فرق بتائیے. تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ بچوں سیکھو، میرے بچوں آپ علم سیکھیے. حضرت نے تو ویسے ہی ماشاءاللہ آتا ہوگا، آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے کوشچن کیا تاکہ سب کو سیکھنے کا موقع مل جائے. میرا حسن ظن ہے حضرت سے، تو یہ سیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ہر چیز اپنے صحیح سلیقے پہ اپنی جگہ پر نظر آئے گی. میں آخر میں اپنی بہنوں سے بھی خاص طور پر آپ سب سے
معافی کا طلبگار ہوں کہ اگر میرا کوئی جملہ، میرا کوئی لفظ آپ کی دل آزاری کا سبب بنا ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ بعض اوقات جب ہم کسی گناہ کی یا کسی چیز کی نشاندہی کرتے ہیں تو کوئی ایسا ہوتا ہے جس کے اوپر وہ چیز فٹ بیٹھ جاتی ہے، اس میں پھر دوست جو ہوتا ہے نا وہ بعض اوقات کونی مار رہا ہوتا ہے ایک دم، اور کہتا ہے تیرا ذکر ہو رہا ہے سن لے، اس سے اس کو ہوتی ہے دل آزاری کہ یار مفتی صاحب نے ایسی بات بول دی، ورنہ میرا ٹارگٹ تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اگر دل آزاری کا سبب بنا ہو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن آج رات کو آپ بستر پر لیٹ کر میری باتوں میں تھوڑا سا غور کیجیے گا۔ یہ میری باتیں نہیں ہیں، تو قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں ہیں، آپ کے نبی کی باتیں ہیں، ان پر غور و تفکر کیجیے اور اپنے عمل میں چینج لائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔